Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Dr. Guria's Take. So, before going into the dramas, I would like to address all the content makers and the writers and producers and directors and actors of Pakistani drama and ask them one simple question: क्या बच्ची की जान लोगे? Uh, the reason why I'm asking this question is because one after the other you're coming up with dramas which actually cannot be ignored, and they deserve to be discussed and discussed in a great detail, and which has really made my work so much harder. So the dramas that I'm going to review today are Fitur, Rakse Bismil, and Rakib Se. So, without wasting more time, let's just start with Fitur episode number 2 and 3. So, episode number 2 starts more like a cheesy romance kind of a thing. And initially, what they show is the romance between Dilnashin and Heather as they get stuck in a room by some strange twist of fate, which serves its purpose. And finally, Heather manages to like the so-called masumiyat of somebody strong enough to marry her. So, बाद में we see that there is another very cheesy scene between Dilnashin and Hamza. Obviously Dilnashin and Hamza are a pair already. They already like each other. So overall, I think the episode was done very aesthetically. It was a very pleasing, very dreamy kind of an episode, जिसको देख के मज़ा आ रहा था. और at the end of it, Heather asks his mom to take his proposal दिलनशीन के लिए, क्योंकि उनकी बहुत मासूमियत बहुत ज़्यादा भाग गई थी. तो उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि जाके मेरा रिश्ता ले जाएं दिलनशीन के लिए. सो दिलनशीन एंड दिलनशीन की फैमिली आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वेरी कीन टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल बिकॉज obviously Heather is a very good catch in a way, because he owns a construction company and he's rich and he's good looking. I mean, obviously there is an age gap of almost 15 years or so, but the family is fine with that. And yeah, but and then when Dilnashin gets to know about it, she gets very upset, and then she calls up Hamza और उसे कहती हैं कि मेरा ऐसा proposal आया है. So this is where the episode 2 ends and episode 3 starts. So on the other hand, the episode 3 as compared to episode 2 was more like a drama. Too much drama was happening in there. And in that, like, Hamza tries to convince his parents to take his proposal to Dilnashin's family. और उसके जो पेरेंट्स हैं, obviously because of the class difference, because they belong to a richer family, and दिलनशीन जो है वो रीजन थोड़ी सी मिडिल क्लास हैं, तो उनको ये बात नहीं acceptable. Especially the mother is pretty against the match. So what did say, they just outright refuse Hamza. And Hamza tries his level best to convince his parents, but they don't seem to care a lot about that. तो फिर क्या होता है कि वो हमजा साहब को गुस्सा आता है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो उनकी गाड़ी कहीं सी साइड वगैरह पे मिलती है विदाउट हिम. So obviously the parents get very upset, and then they come to Dilnashin's house to check if she knows anything about that. और फिर वो दिलनशीन के घर आते हैं और वहाँ आके उसकी फैमिली को बहुत इंसल्ट करते हैं, एंड उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं दैट दिलनशीन एंड Hamza were having an affair, so called. ये लफ्ज़ ही एक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए या पाकिस्तानी माशरे के लिए एक बहुत बड़ी गाली है. अगर किसी के घर में जाके किसी की बेटी के बारे में ये कह दिया जाए कि जी आपकी बेटी का सो कॉल्ड अफेयर चल रहा था हमारे बेटे के साथ. So obviously it's a huge disaster. और उसके साथ the father also sort of threatens Dilnashin's sister कि अगर उसका हमजा का पता नहीं लगा तो they would be reporting to the police, and then they will get dragged in the whole thing. So overall a very drama kind of an episode. अच्छा था, मज़ा आया. Fahaj Ali did a very good job in this episode, especially the initial scenes when he's trying to show his frustration with his parents और उनको convince करने की कोशिश कर रहा है and everything, and his expressions are really very very good, powerful, impactful उसकी performance थी.
Faisal Qureshi was absent in this episode. There was not even a single scene of him. The whole scene belonged, the whole episode belonged to these two characters, Hamza or Dilnashin. Um, I think somehow I don't know. Hiba Bukhari, the one who's playing Dilnashin. I think मुझे थोड़ा सा I think character के अंदर मुझे लग रहा है थोड़ी over age लग रही है. I mean she is not looking like 18-year-old first of all, putting up too much makeup on her face in every scene, even like when they are showing her to be sleeping, तो भी full makeup on है, artificial बहुत artificial है. Like I mean I don't know, अच्छा सही अजीब अजीब लग रहा है. I think otherwise her chemistry seems to be fine with Wahaj, but like वो थोड़ा सा, और फिर वो बार बार वो मजाक उड़ा रही होती हैं फैसल का कि जी वो तो अंकल का रिश्ता आया है एंड वो तो उम्र में बड़ा है एंड लाइक एक्सक्यूज मी मैम इतना भी बड़ा नहीं है लाइक कंसिडरिंग द एज यू आर पोर्ट्रेइंग उससे तो बड़ा है बट लाइक टेक्निकली व्हाट यू एक्चुअली आर तो ही डजंट लुक टू बी दैट ओल्ड. Anyway, so overall it was a good job. It was a good episode. Episode 3 जो था वो भी अच्छा था और episode 2 में तो कुछ खास नहीं था. I think they just tried to cash on हिबा's beauty, वो उनके कपड़े और उनकी शादी का वो एक पूरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ था and it was like fun to watch, aesthetically very pleasing. Overall seems to be a very predictable plot for now, but well executed. So but I have high hopes from Zinjabil Asim and I think कि कहीं ना कुछ आगे उन्होंने ज़रूर अपने व्यूअर्स के लिए रखा होगा. एंड यूजुअली उनकी स्टोरीज़ जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करती हैं चीज़ को. सो लेट्स सी how it progresses. So this was all about Fitur for now, and the next drama that I'm going to review is Rakse Bismil episode number 5. So now out of all the dramas that I'm watching throughout the week, I think there's just one drama which actually makes me want to bang my head against the wall is this one. And especially I'm not going to take away credit from everybody, but especially जो मूसा का कैरेक्टर है वो देख के मुझे सीरियसली मेरा दिल चाहता है मैं अपना सर दीवार पे दे के मारूं. अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मूसा के साथ. तो एनीवे सो द एपिसोड स्टार्ट्स के जब मूसा भाई जो हैं वो जाते हैं ज़ोहरा जबीन के पास कोठे पे उनके सो कॉल्ड बात करने के लिए. तो जब उनको थोड़े कुछ मिनट मिलते हैं कंसिडरिंग कि उन्होंने जितने पैसे उनको दिए थे उसमें चंद मिनट ही आ सकते थे उनके पास, तो उनकी जो टॉक होती है वो क्या होती है सुने ज़रा कि क्या बात हुई है. अच्छा ज़ोहरा जबीन कहती हैं क्यों आए हो, ठीक है. अच्छा मूसा जी कहते हैं पता नहीं, तुम्हारा दिया हुआ ताना रात भर मुझे काट रहा था, तो जब होश आया तो कदम खुद ब खुद चलने लगे और कदम तुम्हारी जब कदम खुद ब खुद चलने लगे और जब होश आया तो कदम तुम्हारी दहलीज पर थे. ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस. अच्छा फिर ज़ोहरा जबीन उनको कहती है कि कैसे आप इतनी जल्दी तुम कैसे निकल के आ गए थाने में से, और फिर वो कहते हैं कि जी मेरे अब्बा बड़े इन्फ्लुएंशियल है उन्होंने मुझे निकलवा दिया. शर्म की बात है मूसा, डूब मरो भाई कहीं पे. अच्छा तो फिर ज़ोहरा जबीन उनको कहती हैं कि आप ऐसे काम ही क्यों करते हो कि माँ बाप को ज़िल्लत उठानी पड़े, अपना नहीं तो उनका ख्याल करो. अच्छा अब उस पर ज़रा मूसा भाई का रिस्पॉन्स सुने. मतलब अगर कोई मेरे जो भी जितने भी लिसनर्स हैं चाहे वो 5 हों 10 हों 1000 हों 2000 हों 3000 हों, मुझे प्लीज़ इस जुमले का कोई भी मतलब समझा दे. मैं बहुत परेशान हूँ. मूसा की तरह मुझे भी रात भर नींद नहीं आती सोच सोच के कि क्या इस जुमले का मतलब क्या है. मूसा जी कहते हैं ज़ोहरा को कह रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हारे लिए रुसवाई का बायस नहीं बन रही वो मेरे नाम को कैसे दागदार कर सकती है. क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. सो कैन समबडी प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी व्हाट दिस डायलॉग मीन्स. तो मुझे नहीं समझ में आया. मुझे वाकई में मेरी कम अकली है, मैं मानती हूँ, मैं आई एक्सेप्ट इट कि मेरी कम अकली, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस डायलॉग का मकसद क्या है. लेकिन अगर किसी की समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे समझा दे, मैं वाकई में परेशान हूँ. अच्छा फिर वो कहते हैं मूसा भाई उनको कि जी मुझे ये सब जान के कि आपका ताल्लुक़ किस प्रोफेशन से है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग मुझे आपसे नफ़रत नहीं हुई, मेरा जज्बा नहीं बदला. फिर वो अपना सर पकड़ते, मतलब सर तो नहीं पकड़ते बट बहरहाल फिर कहते हैं मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है.
उफ, माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, क्या क्या था वो, क्या था। खैर इतनी में उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे लगता है जैसे किसी ने आपके उसमें मोबाइल के अंदर पैसे लोड करवाए और एकदम से पैसे ख़त्म हो गए हैं, आपका जो है वो कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है। तो जो अन्ना जी हैं वो आती हैं फ़ौरन, वो कहते हैं भाई तुम्हारे इतने पैसों में तुम इतनी बात कर सकते थे, अब अगली दफ़ा अगर तुम्हें ज़्यादा बात करनी है तो ज़्यादा पैसे लेके आना। तो एनीवे अब अन्ना जी की कन्वर्सेशन सुने, उनसे पूछती हैं मूसा से कि कमा कितना लेते हो आप? तो मूसा भाई कहते हैं कि आमदनी तो अब्बा की है, मैं मदद कर देता हूँ। तो जो है वो अन्ना जी कहती हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो ये कंगलों के खेल हैं, ये कंगलों के खेल नहीं हैं। तो वो मूसा भाई बड़े उससे कहते हैं कि करोड़ों की जायदाद है मेरे नाम पे। ओ माय गॉश यार, फॉर गॉड सेक व्हाट आर दे शोइंग अस, क्या है ये, क्या नज़र आ रहा है। खैर एनीवे बाद में फिर मूसा भाई जो हैं वो जाते हैं मुराद पान वाला के पास, या नाम मुराद पान वाला के पास। और जो है आपस में दोनों अपने जले दिल के फफोड़े फोड़ते हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए। तो जो है वो मुराद साहब के साथ भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट हुआ हुआ होता है। वो भी बेचारे काफ़ी गाड़ियों के और बसों के मालिक होते हैं, और फाइनली बिकॉज ऑफ ऑल गेटिंग इन्वॉल्व विद द रॉन्ग पर्सन, उन बेचारों का ये हाल होता है कि कोठे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं पान का ठेला लेके। तो वो पहले तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर कहते हैं कि यार ये तो पागल है, ये तो वैसे भी नहीं सुनेगा, छोड़ दो इसको उसके हाल पे। वट अगेन फॉर्चुनेटली वट दे शोड इन दिस ड्रामा, जो मुझे शुक्र है, मैंने शुक्र अदा किया कि ब्रोमेंस दिखाया इस दफ़ा भी इन्होंने दोनों भाइयों का। और मुझे सच्ची बात है मूसा और ईसा की जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादा मुझे मज़े की लगती है, ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। जो है उसमें अच्छा एक बात ये है कि ज़ोरा का जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है वो बड़ा रियलिस्टिक दिखाया है। आई थिंक जिस तरह से मुझे इसकी ज़ोरा की और इसकी मूसा और ईसा की केमिस्ट्री पसंद है, उसी तरह से आई थिंक वो ज़ोरा की डायलॉग्स अपनी कोई दोस्त हैं जो मतलब जो उनके साथ ही रहती हैं, फ्रेंड है, तो उसके साथ जो उसकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं वो आई थिंक काफ़ी पावरफुल, पावरफुल तो नहीं कहना चाहिए, पावरफुल तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होती हैं। बिकॉज जब उनकी फ्रेंड उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि मूसा बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग, तो वो कहती है कि मर्द का एतबार नहीं होता, एंड अना इज़ राइट इन द सेंस दैट शी सेज कि आप पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करो, और उसके बाद, क्योंकि जब आपके पास एक आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो अगर आप अपनी अटेंशन मर्दों की तरफ लगा के रखेंगी तो फिर वो हम जिस प्रोफेशन से हैं उन मर्दों का दिल जल्दी हमसे उकता जाता है, और उसके बाद फिर ज़िल्लत ही लिखी होती है हमारे नसीब में। तो इसलिए इससे बेहतर है कि इन चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि आप जो है वो अपना पहले फ्यूचर सिक्योर करें, अपनी जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपनी पहले कर लें। सो विच मेक्स सेंस इन हर सर्कमस्टांसिस। तो खैर एनीवे, अच्छा दूसरी तरफ मूसा भाई की मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट होती है, और वो जब अपनी ससुराल जाते हैं तो उनकी जो मंगेतर हैं सितारा वो आती हैं उनके सामने, और वो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, और बड़े हाई हैंडेडली बिहेव करते हैं कि जैसे कि क्या गुनाह हो गया, मेरे सामने आ गई हैं, क्यों आ गई हैं, बेपर्दगी हो गई है। तो खैर एनीवे मुझे लगता है मुझे उस मूसा भाई से ना बड़ा मैं चिढ़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। एंड वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द इंटायर ड्रामा, जो एक ही सीन था जो मुझे पसंद आया, उसमें मूसा भाई जो थे वो ईसा भाई को कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी। और अब ईसा बेचारा परेशान कि भाई पैसे क्यों चाहिए, तुम कहीं वहीं दोबारा तो नहीं जा रहे हो। एंड सकीना इज़ लिसनिंग टू ऑल दिस कन्वर्सेशन, उनको तो कोई काम नहीं है घर में, वो सिर्फ दूसरों की कन्वर्सेशन सुनती रहती हैं। तो खैर तो वो मूसा उसको बहुत प्लीड करता है कि बस मुझे किसी भी तरह से जो है ना अब्बा से पैसे लेके देता, अब अब्बा से पैसे लेके देता, अब्बा से पैसे लेंगे फिर कोठे पे जाएंगे और कोठे वाली को देंगे। क्या है ये। तो ईसा कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, और तुम खुद क्यों नहीं मांग लेते हैं। तो वो हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है भाई के कि नहीं बस तुम मुझे किसी तरह से मुझे पैसे ला दो, ये वो। तो आखिर में ईसा जो है ना वो बेचारा ज़िद होके कहता है कि तुम हमेशा मुझे ही भूखे शेर के सामने डाल देते हो। तो दिस वॉज सो फनी एट द वे ईसा सेड इट, इट वॉज रियली हिलेरियस। अच्छा उसके बाद अगला सीन जो था वो भी मुझे बहुत फ़नी लगा कि वो ईसा जो है वो अब्बा के पास जाता है, अब्बा से कहता है मुझे पैसे चाहिए। तो अब्बा कहते हैं तुम्हें क्यों चाहिए पैसे, क्या करना है तुमने पैसों का। तो ईसा कहता है वो अब्बा मेरी शादी हुई है। तो अब्बा कहते हैं तो ईसा कहता है बस यही बताना था मुझे। Just imagine.
But anyway, so he manages to trick his father in thinking کہ وہ شاید سکینہ کو نہیں، وہ اپنی بیگم کو کہیں گھمانے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ابا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تم جتنے تمہیں پیسے چاہیے تم لے لو. اب وہ پیسے جو ہیں وہ ان کا بندوبست ہو جاتا ہے. عیسیٰ بھائی جو ہے وہ موسیٰ بھائی کو پیسے دے دیتے ہیں. موسیٰ بھائی جو ہیں وہ مراد بھائی کو کہتے ہیں کہ یہ پیسے رکھیں اور مجھے کسی بھی طرح سے زہرہ سے ایک ملاقات کروا دو. ملاقات نہیں کروا دو، زہرہ کو لے کر آ جاؤ. وہ پورا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خیر بہرحال اب وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں گئے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں شاید ان کی انٹری بند تھی وہاں پہ. تو مراد بھائی کو جو ہے وہاں جانا پڑتا ہے انابی کے پاس، اور بہت پلیٹ کرتے ہیں. انابی پہلے تو راضی نہیں ہوتی، پھر بعد میں وہ کنونس ہو جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اب ہم کیا کہتے ہیں کہ گھوڑا گھاس سے دشمنی کرے گا تو کھائے گا کیا، تو اگر وہ پیسے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم پیسے رکھ لیتے ہیں، یہ تو ہمارا پروفیشن ہے، پیسوں کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں. سو شی ایگریز، اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے تم اس کو زہرہ کو لے جا سکتے ہو فار اے میٹنگ. تو وہ اسی بہانے سے موسیٰ کے پاس موسیٰ جو ہے وہ اس کو زہرہ کو وہاں سے نکال کے اور وہ لے آتا ہے، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کے جاتے ہیں. اینڈ دین فائنل ڈراپ سین از دیٹ ہی ٹیکس ہر ٹو سم ویئر اینڈ ویئر دیر از اے مولوی صاحب دیر. اور جو ہے وہاں پہ نکاح کے لیے عیسیٰ بھی موجود ہے، اور وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا عیسیٰ ہاؤ ڈڈ ہی بینگ سچ اے سینسیبل گائے ہاؤ ڈڈ ہی ایگری ٹو دس. اور دو گواہ بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہے اور مولوی صاحب بھی موجود ہیں. دلہن کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. وہ بس وہ اپنے گھر سے وہ حجاب میں نکلی ہیں، گاڑی میں بیٹھی ہیں، گاڑی سے دوسری گاڑی تک آئی ہیں اور ان کو گھر تک آئی ہیں، اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. موسیٰ صاحب نے تکلف نہیں کیا بتانے کے لیے کہ وہ ان کو بتا دیں کہ وہ ان کو کس مقصد سے لے کے جا رہے ہیں. اور دروازہ کھول کے بہت اس سے کہتے ہیں کہ جی قاضی صاحب آ گئی ہیں، دلہن آ گئی ہیں، تو اب آپ ہمارا نکاح پڑھوا سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے. واٹ واز دس؟ بھائی صاحب موسیٰ جی کیا ہیں آپ، یہ آپ کیا ہیں؟ مطلب آپ سوچیں، امیجن کریں، مطلب اگر یہ وہ بیچاری ایک پروسٹیوٹ نہ ہوتی، کوئی ایک نارمل لڑکی ہوتی، ایک کوئی عام سی لڑکی ہوتی، کیا آپ یہ حرکت کرتے؟ اس کو بتائے بغیر، اس کو گھر سے اٹھا کے لے کر آ کے، اور اس کو کسی کے ساتھ آپ نکاح پڑھوانے کے لیے بغیر بتائے ہوئے، بغیر کنسنٹ لیے، بغیر اس سے اجازت لیے، ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ نہیں جی اس کو کوئی اعتراض تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہاں ہی کرے گی. ہمیں نارسسزم کی انتہا ہے، گرینڈیوسٹی کی انتہا ہے. مطلب لڑکی سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا ہے، لا جا کے ان کو کھڑا کر دیا کہ جی نکاح پڑھوائیں. I don't know. I don't get this drama. Honestly, I don't get this drama. But I'm watching it because, of the bromance between Musa and Isa, and I want to see کہ ان کا جو ہے وہ آخر میں یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں. میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں. What exactly are they planning to show us? So yeah, this was all about these two dramas, and now we will move to the drama which actually literally made me come today for this review. And اس ڈرامے کا نام ہے, yes you guessed it right, رقیب سے. جی تو رقیب سے لکھا ہے بی گل نے، اینڈ ڈائریکٹڈ بائی کاشف نثار، اور پروڈکشن ٹیم ہے مومنہ دریا پروڈکشنز. اور اس کی کاسٹ میں نعمان اعجاز ہیں، ثانیہ سعید ہیں، اقرا عزیز ہیں، فریال محمود ہیں، حدیقہ قیانی ہیں، جو کہ اوبیسلی اپنا ڈیبیو کر رہی ہیں. تو حدیقہ قیانی از پلینگ سکینہ، اینڈ نعمان اعجاز از پلینگ مقصود. ثانیہ سعید از پلینگ ہاجرہ، اقرا عزیز از پلینگ امیرن، اینڈ فریال محمود از پلینگ انشا. تو کچھ سین کچھ اس طرح سے ہے کہ نعمان اعجاز جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور جو سٹارٹ ہوتا ہے سین ایپیسوڈ وہ ایسے ہوتا ہے کہ دروازے پہ نوک ہوتی ہے، اور جب نعمان اعجاز جاتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ دو خواتین کھڑی ہیں چادر میں لپٹی ہوئی. بہت لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے، اور جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ یہ کون ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو وہ بتاتی ہیں، انٹروڈیوس کرواتی ہیں کہ آپ نے پہچانا نہیں، میں سکینہ ہوں. اینڈ دین شی کمز ان، اور اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کے اندر انٹر ہوتی ہیں. تو بیٹی جب اقرا عزیز از پلینگ دا ڈاٹر امیرن، تو وہ جب اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا ڈیٹیل سا لک دیتی ہے مقصود صاحب کو کہ اچھا یہ ہیں مقصود صاحب. بڑا اوپر سے لے کے نیچے تک کافی گھور کے دیکھ رہی ہوتی ہے. خیر
بڑا میننگ فل لک ہوتا ہے. اینی وے اندر آتے ہیں وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بٹھا کے, اور وہ نعمان نجات صاحب جو ہیں, مقصود صاحب جو ہیں, وہ جاتے ہیں, جا کے چائے وائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان سے وہ بیچارے اتنے نروس ہوتے ہیں کہ ان سے چولہا تک نہیں جلتا ہے. تو اتنی دیر میں ان کی بیگم اٹھ کے آتی ہیں, وچ از پلیڈ بائی ہاجرہ, از پلیڈ بائی ثانیہ سعید. تو وہ اٹھ کے آتی ہیں, وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیا پورے محلے کے لیے آپ قہوہ بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ مہمان آئے ہیں تو میں ان کے لیے چائے بنا رہا ہوں. تو لیکن ماچس جو ہے وہ گیلی ہے, گیلی نہیں ہے مگر ماچس جو ہے وہ سلی ہے, اس میں آگ ہی نہیں ہے. تو ثانیہ سعید ان سے کہتی ہیں کہ آپ میں آگ نہیں ہے جی, دیکھا. پھر اس کے بعد وہ خود جیسے جلاتی ہے تو فوراً ظاہر ہے چولہا جل جاتا ہے, وہ آگ کے چولہا آن ہو جاتا ہے. تو کہتی ہیں دیکھا کیسے شعلے نکلتے ہیں عورت کے پوروں میں سے. بٹ اینی وے تو وہ دیکھتی ہے جب کہ یہ خواتین آئی ہوئی ہیں اور ان سے آ کے ملتی ہیں. اس کو انیشلی تو انٹروڈکشن نہیں ہوتی, بٹ جب وہ مقصود صاحب کی حالت دیکھتی ہیں تو اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سکینہ ہیں. تو اس وقت تک ہمیں اس کی ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی ہوتی کہ واٹس گوئنگ آن. اٹس اے بگ مسٹری, اٹس اے بگ سسپینس دے آر بلڈنگ, کہ ان کو پتہ ہے کہ سکینہ کون ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی کوریلیشن تو ہے لیکن ہے کیا. تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو انشا کا کیریکٹر ہے, فریال محمود جو پلے کر رہی ہیں, وہ جب اپنے کسی فرینڈ کو بتا رہی ہوتی ہیں تو ان کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہیں کہ جو مقصود صاحب تھے ان کی اور سکینہ کی محبت کی داستانیں بہت پرانی ہیں, اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے. پورے گاؤں کو پتہ تھا ان کی انوالومنٹ کا, اور بچے بچے کو پتہ تھا, چپے چپے کو پتہ تھا. تو جو ہے لیکن فار سم ریزن, اب کیا ریزن ہے یہ ہمیں بعد میں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کیا ریزن تھا, لیکن فار سم ریزن آبویسلی وہ سکینہ کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے, اور جو نعمان نجاز ہیں ان کی شادی اوبیسلی ثانیہ سعید سے ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ پھر بعد میں جب دکھاتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ثانیہ سعید جو ہیں وہ کانسٹنٹلی چھیڑ رہی ہیں اپنے میاں کو, کہ اس کو سکینہ نے جب پراٹھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں صبح میں ناشتے کے لیے, تو وہ پھر آ کے نعمان نجاز مقصود صاحب سے کہتی ہیں کہ پراٹھے تو کھائیں, تو آج سکینہ کے ہاتھ کے پراٹھے ہیں, تو آج تو آپ چکے تو دیکھیں. تو وہ بالکل بہت جذبوس ہو رہے ہیں مقصود صاحب, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں آئی ہیں خواتین رات کے اس پہر میں اٹھ کے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. تو ہی از ویری کنفیوزڈ, بٹ ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہو کیا رہا ہے. تو پھر وہ لیٹر آن یہ چیز کھلتی ہے کہ جو سکینہ ہے وہ شی از بینگ ڈومیسٹکلی ابیوزڈ بائی ہر ہسبینڈ, اور ان کو سکینہ کا میاں ان کا بہت اس کو مارتا ہے, اور اس کے پورے جسم کے اوپر سگریٹ کے جلنے کے نشان ہیں, اور وہ شراب بھی پیتا ہے, اینڈ ہی از اے بیڈ مین. تو کوئی غنڈہ موالی ٹائپ کا آدمی نکلا, اینڈ اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ تشدد کیا. تو وہ اپنے اوپر تو وہ تشدد برداشت کر گئی, مگر جب اس نے پھر اپنی بیٹی کو بھی مارنا شروع کیا, کہ کوئی روٹی جل گئی تھی تو اس کے اوپر اس نے پھر بیٹی کو بھی اس نے بے تحاشا مارا, اور اس کو بھی جلی ہوئی لکڑی کے ساتھ اس کو بھی اس نے مارنے کی کوشش کی. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز فائنل اسٹرا فار ہر. اینڈ اس کے بعد سکینہ نے ڈیسائڈ کیا کہ اب ہمیں مزید اس گھر میں نہیں رہنا فار دا سیکیورٹی آف دا ڈاٹر. تو وہ پھر اپنی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکل کے آ گئی ہیں, اور اب سیدھا جو ہے وہ یہاں شہر پہنچی ہیں مقصود صاحب کے پاس. اب ایڈریس کہاں سے آیا کیا نہیں, یہ ساری باتیں میرا خیال ہے بعد میں کھلیں گی کہ کیا ہوتا ہے. تو جو ان کا کیریکٹر ہے, ابھی تک کی سٹوری جو ہے وہ یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. بٹ اٹ بیسکلی ناٹ دا اسٹوری دیٹ واز امپورٹنٹ ان دس ایپیسوڈ, اٹ واز دا اسٹوری ٹیلنگ دیٹ واز دا بیوٹی آف دس ایپیسوڈ. اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ سیکوینس, جو سب سے پہلا سین تھا جس میں نعمان نجاز اٹھ کے دروازے تک آتے ہیں, اس کی جو ڈیٹیلنگ تھی کہ جیسے وہ اٹھتے ہیں, اور ظاہر سی بات اتنا ریئل ساؤنڈ بیک گراؤنڈ کے اندر, ٹو دا ایکسٹینڈ کے پیچھے ایک موٹر بائک کی آواز بھی, رات کے سناٹے میں جس طرح سے موٹر بائک کی آواز آ رہی ہوتی ہے اسکوٹر کی, وہ بھی آ رہی تھی لٹرلی. اور پھر اس کے بعد جو ان کا وہ دروازہ کھولتے ہیں, وہ جو ساری اس کی ڈیٹیلنگ کہ جس طرح سے وہ جو امیرن ہے وہ دیکھ رہی ہے ان کو,
اور بعد میں پھر جو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اگر وہ اتنی ہی انجرڈ ہے امیرن بھی کہ اس کی بیک پہ اتنا ظاہر سی بات ہے جو زخمی ہے، نشان ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بخار بھی چڑھ گیا ہے اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ بھی اس قدر اس کو انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ چیزوں میں اچھل اچھل کے کود کود کے جا کے ہاتھ ڈال رہی تھی، کبھی ایک چیز کی طرف کبھی دوسری چیز کی طرف. تو مطلب لائک آئی مین اف somebody از hurt that bad کہ زخم جو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ انشا کہتی ہے جو خود بھی شاید ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کہتی ہے کہ اس کی جو اس کا زخم تھا وہ کافی برا تھا امیرن کا. تو مطلب اس میں کون اچک اچک کے دوسروں کے گھروں میں چیزوں کو ٹچ کر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اٹھا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے. بٹ خیر اینی وے چلے، یہ تو بہت ہی ٹریویل سی چیز ہے اس ڈرامے کے سامنے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. تو بہرحال تو انہوں نے یہ سب بیسکلی دکھایا یہی ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ثانیہ سعید اینڈ ثانیہ سعید تو نہیں کہنا چاہیے، حاجرہ اینڈ مقصود صاحب اور ان کی بیٹی، بہت ایک بڑی ایک سارٹ آف آئیڈیل فیملی ہیں اور گھر کے اندر بہت اچھا ماحول ہے، اور مقصود صاحب اپنی بیوی کا وہ بہت خیال کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں، اور اپنی بیٹی کی بھی بہت بہت پیار سے انہوں نے اپنی بیٹی کو رکھا ہوا ہے، اس کو بھی ڈاکٹر بنا رہے ہیں. دونوں باپ بیٹی کی ریلیشن شپ بھی بہت انہوں نے اچھی دکھائی ہے. تو بیسکلی اٹس جسٹ ڈائلاگس، اٹس جسٹ ورڈ پلے، بیکاز اس میں ایک بہت بہت خوبصورت سین تھا جس میں جو ثانیہ سعید ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ جو ثانیہ سعید ہے وہ ان کو کہہ رہی ہیں مقصود صاحب کو کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ اس سے جب بیسکلی نعمان نجاز ان کو مقصود صاحب ان کو کہتے ہیں حاجرہ کو کہ اس کو اب بھیج دو یہاں سے، شی شوڈنٹ بی لیونگ ہیئر اینڈ اٹ شی از ناٹ مائی رسپانسبلٹی، سو آسک ہر ٹو جسٹ لیو. تو اس کو ثانیہ سعید بار بار کنونس کرتی ہیں کہ نہیں، وہ بیچاری اتنے حالات کی مارے ہوئے دونوں ماں بیٹی ہیں، تو اب یہ تو انسانیت نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے تو اٹس یور رسپانسبلٹی، اٹس یور مورل آبلیگیشن کہ آپ ان کی ہیلپ کریں، بجائے اس کے کہ ان کو آپ کہیں کہ گھر سے چلے جاؤ. تو وہ بالکل اس نے صحیح پک کیا حاجرہ نے اپنے میاں کے بارے میں، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں، کہ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی آ جائے گا، لیکن سکینہ سے کیا ڈرنا، وہ تو ہمیشہ سے ہمارے بیچ میں تھی اور رہے گی. دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ڈائلاگ. سو دیٹ مینس کہ مقصود صاحب نے کبھی بھی سکینہ کو اپنے دل سے نہیں نکالا ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ. چاہے وہ میاں بیوی کی ریلیشن شپ کو انہوں نے کتنا بھی اسٹرانگ دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اس بات کا کہنا کہ وہ تو ہمیشہ سے ہم دونوں کے بیچ میں تھی، تو پھر اس سے ہم کیا ڈریں، وہ تو تھی اور ہمیشہ رہے گی. سو شی از آلویز گوئنگ ٹو اسٹے اے پارٹ آف یور لائف، سو وائی شوڈ وی بی اسکیئرڈ آف ہر. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. بہت اچھا ڈائلاگ تھا یہ. دوسرا جو کیمسٹری دونوں لڑکیوں کے بیچ میں دکھائی گئی ہے، فریال کے اور اقراء عزیز کے، مائی گڈنس، دونوں کے دونوں خوفناک خطرناک قسم کی ایکٹریسز ہیں، اور بہت پیاری ان کی آپس میں انٹریکشنس جس جس سین میں بھی تھیں، بہت خوبصورت انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہے دونوں خواتین نے. اور ثانیہ سعید کا تو خیر پورا ایپیسوڈ تھا، بیکاز مجھے پتہ نہیں سمجھا کیوں یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ پورا کا پورا ایپیسوڈ جو لکھا ہی ثانیہ سعید کے لیے گیا ہے. مطلب ڈائلاگس جس طرح کے ان کو دیے گئے تھے، وہ ایک اس کے اندر چھیڑنے کا ایلیمنٹ، اور ایک رحم دلی کا ایک ایلیمنٹ، اور ایک ایک اسٹرانگ وومن کا ایک ایلیمنٹ، امپاورڈ وومن کا ایک ایلیمنٹ. تو وہ جو ہے بہت اٹ واز اے ویری ریفریشنگ کیریکٹر دیٹ ثانیہ سعید از پلئنگ. سو بٹ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ جو حاجرہ ہیں وہ شی واز سلیپنگ وتھ ہر ڈاٹر. یہ مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ وہ انشا کے ساتھ سو رہی تھیں اس کے کمرے میں. پہلے سین میں انہوں نے یہی، سیکنڈ سین میں انہوں نے یہی دکھایا کہ وہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ ساتھ سوتی ہیں، اور بار بار اس چیز پہ زور تھا کہ وہ مقصود صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اب آپ کو اندر سونا چاہیے، کیونکہ باہر بہت اوس گرتی ہے، اور اوس میں آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، وہ نزلہ اگر آپ کو ہو گیا تو وہ بعد میں وہ نزلہ ہم پہ گرے گا. تو یہ ڈائلاگ کوئی تقریباً 2 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے.
اچھا، جہاں تک ڈیٹیلنگ کی بات ہے تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ اتنے نشان ہیں اور بہت جلی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ چوٹیں لگی ہیں، جب اس کو فرسٹ ایڈ دے رہی ہوتی ہیں ثانیہ سعید، تو ہی برنگس ان این انجیکشن آف ٹیٹنس. تو یہ ہمارے ڈراموں میں اتنی ڈیٹیلنگ کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اگر آپ کو واقعی میں جو ہے وہ اتنے آپ کو زخم آئے ہیں تو آپ کو ٹیٹنس کا انجیکشن فوراً آپ کو لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. دیٹ از اے مسٹ. اگر آپ کی پراپر پہلے سے ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ بروزز میں اور ان چیزوں میں آپ کو لگنا چاہیے. تو دس واز سم تھنگ وچ آئی پکڈ اپ امیجیٹلی کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے اس ڈرامے میں یہ بھی سوچا ہے. تو جو ہے اب آخر میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈرامہ انہوں نے کلف ہینگر چھوڑا کہ جو مقصود صاحب ہیں وہ پھر بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ہر ان مائی ہاؤس، اور اس سے کہو کہ چلی جائے، اور میں جو ہے اس نے مجھے ساری دنیا کے خاطر چھوڑا تھا تو میری کوئی رسپانسبلٹی اس کی طرف نہیں آتی، اور اس کو جو ہے اس سے کہو کہ وہ چلی جائے یہاں سے. اور اس پوائنٹ کے اوپر جو اس کی بیٹی ہے اقرا عزیز، انشا نہیں سوری امیرن، وہ آتی ہے اور وہ ایک دم سے شی جسٹ بلاسٹس آن ہر مقصود صاحب، اور کہتی ہے کہ اور کون کون ہے جو میری ماں سے بدلا لے گا، بیکاز یو نو دا انٹائر لائف مائی مدر ہیز سفرڈ بیکاز آف یو، اینڈ بیکاز آف یور ریلیشن شپ ود ہر مائی فادر ہیز آلویز ٹانٹڈ ہر، اور ان کو بار بار ان کو اس بات کے اوپر ان کو ابیوز کیا گیا ہے اور بار بار ان کو اس بات پہ مارا گیا ہے، اور جو انہوں نے جتنی ماریں کھائی ہیں اس کے پیچھے جو اس کی ریزننگ ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ ان کے جو ابا تھے وہ اس کو بار بار اسی بات پہ مارتے تھے کہ تم جو ہے وہ تمہاری پریویس ایک ریلیشن شپ تھی ایکسکیوز می، اور تمہارا پہلے جو تھا وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا کوئی چکر تھا، تو کتنا اور بدلا لیں گے اور کون کون بدلا لے گا. تو انہوں نے 20 سال تو میری ماں نے تو آپ کی وجہ سے بہت مار کھائی ہے، تو ابھی بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے بدلا لیں گے. اینڈ شی جسٹ کمز اینڈ شی جسٹ erupts اوور there. بیوٹیفل پرفارمنسز، بہت خوبصورت پرفارمنسز، کس کی تعریف کریں کس کی نہ کریں سمجھ نہیں آ رہی. کہیں کہیں مجھے اقرا عزیز کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں رانجھا رانجھا کر دی والی نوری نظر آ رہی تھی اس کے اندر، اس کی جھلک نظر آ رہی تھی. بٹ آئی ایم شیور آئی ایم رانگ، اور آگے جا کے اوبویسلی بیکاز وہ تھوڑے سے وہ کیریکٹر ٹریٹس کچھ ملتے ہیں ان کے آپس میں، تو شاید اس کی وجہ سے مجھے ہو رہا تھا. بٹ نوری واز اوبویسلی دیٹ بیگڈ ہر دس دا ایوارڈس آف بیسٹ ایکٹریس دس ایئر. سو اگر اس کو اس کی جھلک نظر آ بھی رہی ہے تو دیٹس اے گڈ اومن فار اقرا عزیز آئی گیس. ون پرسن جس کا نام مینشن کیے بغیر میرا یہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہوگا، دیٹس حدیقہ قیانی. شی میڈ ہر ڈیبیو ایز سکینہ. مائی گاڈ واٹ اے پرفارمنس دس وومن میڈ. کہیں سے نہیں لگ رہا کہ حدیقہ قیانی کی یہ ڈیبیو پرفارمنس ہے. اتنی مچور پرفارمنس شی ہیز گیون. ناپ تول کے انہوں نے ہر سین کیا ہے، ایکسپریشنس، میک اپ، ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. شی از کمپلیٹلی ان ٹو دا کیریکٹر. اینڈ ایون جو اس کا ڈائلیکٹ اور جو ایکسنٹ جو وہ پنجابی ایکسنٹ میں بات کر رہی ہوتی ہیں. انفیکٹ جو انہوں نے کلاس دکھائی ہوئی ہے کہ گاؤں کی لڑکی جو کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ ان کا جو ایک ایکسنٹ ٹپیکل ہوتا ہے وہ بھی وہی اسی طرح کا ہوتا ہے. سو اس کا ڈائلیکٹ، ایکسنٹ، ایوری تھنگ، سو شی از پرفیکٹ. بہت خوبصورت حدیقہ نے پرفارمنس دی ہے اس کے اندر. ایون آئی تھنک جو او ایس ٹی ہے اس کا رقیب سے کا، وہ بھی فیض احمد فیض کی جو نظم ہے اس سے لیا ہوا ہے. تو وہ پوری جو نظم ہے فیض کی وہ حدیقہ قیانی نے ہی گائی ہے. تو شی از ڈن اے فیبولس جاب. آئی تھنک شی از اونڈ دس پروجیکٹ اور بڑے مزے سے کام کر رہی ہے وہ. And before I end today's show, a quick shout out to the team of Gisi Piti Mohabbat for a fantastic out of the box drama. And it's been ages since we last saw a satire so good. And Mr. Fasi Bari deserves standing ovation for writing such an unconventional script, and Mr. Ahmed Bhatti for directing it so brilliantly. And Ramsha Khan, oh my god, what a performance. No words. Absolutely, she stole the show, and she was really fabulous. جو بیچار ان کے ساتھ جو کچھ عشقیہ میں ہوا، آئی تھنک شی کورڈ اٹ آل.
and it was, I think, performance of a lifetime as far as Ramsha Khan is concerned. So a very good play, nice drama. Those who have not watched it, I highly recommend that you should watch this play. With a very strong message, very strong, no, very strong characters, and definitely I'm going to miss it next week. So yeah. So hopefully inshallah till next week, अब नए रिव्यूज़ के साथ, नए ड्रामों के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. तब तक प्लीज़ स्टे सेफ़, स्टे विथ योर फैमिली, और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, और कोविड से बचें, और मेरे रिव्यूज़ देखते रहें और ड्रामे भी देखते रहें, और अपनी सजेशंस और अपने जो फीडबैक है वो प्लीज़ मुझे देते रहें. चलें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.